السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. گزشتہ سبق میں سورۃ الماعون کی تفسیر پیش کی گئی تھی۔ سورۃ الماعون ان صورتوں میں سے ہے جس صورت میں کافر اور منافق کے اندر پائی جانے والی 6 صفات کا ذکر کیا گیا تھا۔ اور اس صورت کا مقصود و منشا یہ تھا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ان صفات اور ان اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو دور رکھے، پاک رکھے، جو صفات کے کسی کافر اور منافق میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ صفات اور وہ اخلاق رذیلہ کسی کافر اور منافق میں تو ہو سکتے ہیں، لیکن کسی مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ مومن کے اندر اس طرح کی صفات رذیلہ اور اخلاق رذیلہ ہوں۔ اسی لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ ان کافرانہ اور منافقانہ صفات سے اپنے آپ کو پاک رکھے اور دور رکھے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس میں 6 قبیح اور بری صفات کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ ایک ہے آخرت کا انکار، دوسرے یتیموں کے ساتھ سنگ دلی اور سخت دلی، اور تیسرے مساکین اور غربا کے ساتھ ہمدردی نہ کرنا اور کھانا نہ کھلانا، اور چوتھے ہے نماز میں سستی کرنا، اور 5ویں صفت تھی نماز میں ریا کرنا، اور 6ویں صفت تھی بخل کرنا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی کنجوسی برتنا۔ یہ 6 صفات رذیلہ سورہ ماعون میں بیان کیے گئے تھے۔ البتہ کل کے سبق میں ایک بات رہ گئی تھی کہ یہاں پر فویل للمصلین میں ہم نے یہ ترجمہ کیا تھا کہ تباہی اور بربادی ہو ان نمازیوں کے لیے جو نمازی کے نماز میں سستی کرتے ہیں اور غفلت کرتے ہیں، یا ان نمازیوں کے لیے تباہی اور بربادی ہو جو نمازی کے نماز میں ریا کرتے ہیں۔ تو ویل کا ترجمہ کل کیا گیا تھا تباہی اور بربادی۔ یہ دراصل بددعائیہ جملہ ہے حق تعالیٰ کی طرف سے ریاکاروں کے لیے اور غافلین کے لیے، نماز کے غافلین کے لیے۔ ویل کے معنی آتے ہیں تباہ ہو، برباد ہو، ناس ہو، غارت ہو، جس کو ہم اردو میں لعنت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو ترجمہ ہوا لغت کے اعتبار سے، ویل کے معنی لغت کے اعتبار سے ہلاکت کے آتے ہیں، بربادی کے آتے ہیں۔ تو یہ بددعائیہ جملہ ہے حق تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جہنم کے ایک مخصوص حصے کا نام ہے ویل۔ اب اس اعتبار سے ترجمہ یہ ہوگا کہ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے غافل ہیں یا ریاکار ہیں۔
ویل ہیں یہ، تو اب ایسی صورت میں مانا یہ ہوگا کہ جہنم کی ایک وادی مختص ہے، جہنم کی ایک وادی مختص ہے ان لوگوں کے لیے جو ان صفات سے آراستہ ہیں، جن کے اندر یہ اخلاق رذیلہ پائے جاتے ہیں۔ تو گویا ویل کے دو معنی ہو گئے، ایک تو تباہی اور بربادی کے، ہلاکت کے، بددعائیہ جملے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ویل جہنم کے ایک مخصوص مقام کا اور حصے کا نام ہے۔ تو گویا جہنم کا ایک مخصوص حصہ مختص ہے ان حضرات کے لیے جن کے اندر یہ باتیں پائی جاتی۔ یہ اب ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر مکی صورت ہے اکثر مفسرین کے قول کے مطابق، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے، اور مدنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے انتقال کے بعد نازل ہوئی، اور حضرت ابراہیم کا انتقال مدینے میں ہوا اور اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، اس اعتبار سے مدنی ہوئی۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ مکی ہے، یہ مکی صورت ہے۔ یہ صورت قرآن مجید کی سب سے چھوٹے صورتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ کہا گیا کہ اس کے اندر 14 کلمات ہیں اور 42 حروف ہیں۔ اس اعتبار سے تمام صورتوں میں یہ سب سے چھوٹی صورت کہلاتی ہے۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 خوشخبریاں دی گئی اور آپ کو 2 حکم دیے گئے، بس یہ اس کا خلاصہ ہے کہ اس صورت کے اندر حضور کو 2 خوشخبریاں دی گئی اور 2 حکم دیے گئے۔ وہ خوشخبریاں کیا ہیں اور وہ احکام کیا ہیں؟ پہلی خوشخبری آپ کو یہ دی گئی کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا، بہت زیادہ خیر دیا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا، ہر چیز میں کثرت، ہر اچھی چیز میں کثرت ہے آپ کے پاس، یہ آپ کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ انا اعطیناک الکوثر۔ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ آپ کا دشمن ہمیشہ ناکام و نامراد ہوگا، یہ آخری آیت میں۔ تو آیت کے سورت کی پہلی آیت میں اور سورت کی آخری آیت میں خوشخبریاں ہیں، اور بیچ کی آیت میں فصلی لربک وانحر میں 2 حکم ہیں، ایک نماز کا، دوسرے قربانی کا، نماز کا دوسرے قربانی۔ تو خلاصہ صورت یہ ہوا کہ اس صورت میں 2 خوشخبریاں ہیں اور 2 حکم ہیں۔ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کا دشمن ناکام و نامراد ہوگا، اور 2 حکم یہ ہے کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے اور قربانی دینی ہے۔ یہ صورت جیسا کہ ابھی اشارہ دیا گیا کہ حضرت ابراہیم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے گزرے ہیں، ان کے انتقال کے بعد نازل ہوئی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضور کے صاحبزادوں میں حضرت عبداللہ نام کے جو صاحبزادے ہیں، ان کے انتقال کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ غرض دونوں روایتیں ملتی ہیں کہ بعض مفسرین نے کہا کہ عبداللہ کے انتقال کے بعد، بعضوں نے کہا کہ ابراہیم کے انتقال کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ صورت کے نزول کی وجہ کیا رہی؟ صورت کے نزول کی وجہ یہ ہوئی کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو اس وقت کافروں نے، بالخصوص عاص بن وائل
اور ابو لہب وغیرہ نے خوشیاں منائیں اور کہا کہ ان کی تو کوئی اولاد نرینہ زندہ ہی نہیں رہتی اور زندہ ہے بھی نہیں، پچھلے بھی اولادیں ہوئی، اولاد نرینہ وہ گزر گئے ہیں، اور یہ لڑکا جو ہوا تھا یہ لڑکا بھی گزر گیا۔ جب یہ گزر گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا آگے نام و نشان نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عموماً رواجاً ماحولاً آدمی یہ سمجھتا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا باپ کے نام کو زندہ رکھتا ہے، اس کے نام کو، اس کے کام کو روشن رکھتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جب آپ کی اولاد نرینہ نہیں رہی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا نام بھی آگے نہیں رہے گا، اس لیے کہ آپ کی اولاد باقی نہیں۔ اور اس پس منظر میں بھی یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ جو مشن لے کر آئے ہیں، یہ جو پیغام لے کر آئے ہیں، یہ جو دعوت لے کر آئے ہیں، یہ ان کی حیات تک ہے، بس تھوڑے دن اس کو برداشت کر لو۔ یہ دعوت، توحید، رسالت، آخرت وغیرہ کی جو باتیں کر رہے ہیں، اس کو چند دن برداشت کر لو، اس لیے کہ ان کا مشن آگے لے کے چلنے کے لیے ان کو اولاد نرینہ چاہیے تھی، اور ان کی اولاد نرینہ حیات نہیں رہتی، زندہ نہیں رہتی، لہٰذا ان کی حیات پر ان کا مشن ختم ہو جائے گا، ان کے حیات پر ان کا منصوبہ اور ان کا پروگرام ختم ہو جائے گا، پھر ہم اپنی سابقہ حالت پر رہیں گے، سب ایک ساتھ مل کے جل کر رہ سکتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا اور کہا کہ آپ ابتر ہیں، ابتر بولے تو عرب میں کہتے تھے ایسے شخص کو کہ دنیا میں ایسے شخص کو کہ وہ دنیا سے جانے کے بعد دنیا میں اس کا نام لینے والا باقی نہ رہے، کیونکہ اولاد ہی سے آدمی کا نام باقی رہتا ہے یا اس کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ کیسے کہ آپ تو ابتر ہیں، انتل ابتر، آپ تو ابتر ہیں، اگر آپ ختم ہو گئے تو آپ کا نام اور آپ کا کام دونوں ختم ہو جائیں گے۔ اس موقع پر اس 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 اعتراض پر اور اس طعن پر یہ صورت اتری جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ اچانک ہم نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کے وقت جو کیفیت طاری ہوتی تھی وہ طاری ہوئی، یعنی ہلکی سی نیند کی اور غنودگی کی کیفیت آپ کے اوپر آتی تھی۔ دراصل وہ سکینت اور رحمت ہوتی تھی جو فرشتوں کے تشریف لانے کی وجہ سے اور نزول قرآن کی وجہ سے آپ کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوتی تھی۔ تو صحابہ اس سے سمجھ جاتے تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے، اور خاموش ہو جاتے تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ بہرحال حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم حضور ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، اور اس دوران آپ پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی، تو ہم سمجھ گئے کہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ انا اعطیناک الکوثر والی سورت سنائی۔ جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دو خوشخبریاں دی گئی، ایک تو یہ کہ کوثر کی، اور دوسرے یہ کہ آپ کا دشمن ناکام و نامراد ہوگا، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نسل نہیں چلے گی، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے دشمن کی نسل نہیں چلے گی، آپ کے دشمن کی نسل نہیں چلے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت سنائی تو پھر آپ نے خود سوال فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ کوثر کیا ہے؟ اس کے پھر اس کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوثر یہ دراصل جنت کی ایک نہر ہے، اور پھر اس کے متعلق تفصیلات عرض کی، موقع بموقع آپ نے کوثر کی تفصیلات عرض کی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ شب معراج میں جب جنت کی سیر کیا تو اچانک میں نے ایک نہر دیکھی، اور اس نہر کے دونوں جانب موتی کے بنے ہوئے تھے، دونوں جانب موتیاں تھیں، اور اس نہر پر قبے تھے، گنبدیں تھیں، اور وہ بھی موتیوں کے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی۔ اس کے اندر کی مٹی مشک کی ہے، اس کے اندر کی مٹی مشک کی ہے۔ پھر ایک اور موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تفصیلات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جنت کی جو نہر ہے، اس نہر کا نام دراصل کوثر ہے، اور میدان محشر میں میرے لیے ایک حوض بنایا جائے گا، اور وہ حوض میں پانی جنت کی نہر کوثر سے گرے گا۔ اسی وجہ سے اس حوض کا نام بھی حوض کوثر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حوض میں گرنے والا پانی وہ جنت میں موجود نہر کوثر سے آنے والا ہے۔ تو کوثر نہر بھی ہے، کوثر حوض بھی ہے۔ دراصل یہ نہر ہے جو جنت کی ہے، اور اس جنت کی نہر سے پانی ہوتے ہوئے اس حوض میں گرے گا جو میدان محشر میں خصوصی طور پر آپ کے لیے لگوایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس حوض میں 2 پرنالوں سے پانی گرے گا، اس حوض میں 2 پرنالوں سے پانی گرے گا، ایک پرنالہ سونے کا اور ایک پرنالہ چاندی کا ہوگا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس حوض کی لمبائی اور چوڑائی اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کی ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے 1 مہینے کی مسافت درکار ہوگی، اور 1 مہینے کا وقت لگے گا، اتنی لمبی ہوگی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے پیش نظر جو حضور نے بیان فرمایا کہ لمبائی اور چوڑائی 1 مہینے کے بقدر ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کے چاروں گوشیں برابر برابر ہیں، یعنی لمبائی اور چوڑائی بھی۔ حوض جس قدر لمبا ہوگا اسی قدر چوڑا بھی ہوگا، یعنی 1 مہینے اگر لمبائی میں لگیں گے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جانے کے لیے، تو چوڑائی میں بھی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کے لیے 1 مہینے کا وقت لگے گا۔ پھر حضور نے اس کی مزید تفصیلات بیان فرمائی، فرمایا کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ عمدہ ہوگی، اور پھر اس پر لوٹے، آبخورے، پیالے اتنے ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے، اور جو اس میں سے پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ جب یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پیش کیا تو اس موقع پر بعض صحابہ نے پوچھا کہ اس وقت آپ اپنی امت کے افراد کو کیسے پہچانیں گے؟ اپنی امت کے افراد کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں میری امتیوں کے اعضائے وضو کی چمک سے پہچانوں گا۔ وضو کی برکت سے چہرہ، ہاتھ اور پیر چمک رہے ہوں گے، جس سے میری امت پہچانی جائے گی۔
وضو کے اثرات ہیں، وضو کے اثرات ہیں، اسی لیے باوضو رہنے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک اور موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر کی تفصیلات عرض کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرا حوض اتنا بڑا ہے جتنا یمن سے عمان تک، یمن سے عمان تک کا جو فاصلہ ہے اس قدر میرا حوض ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ پانی انتہائی ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور مشک کی خوشبو اس میں سے آ رہی ہوگی، اور اس کے پیالے آسمان کے ستاروں سے زیادہ بھی ہوں۔ غرض یہ حوض کوثر کی وہ تفصیلات تھی جو احادیث شریفہ میں بیان کی گئی۔ مفسرین میں سے بعض مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہاں پر کوثر سے مراد ایک نہر کوثر ہے، حوض کوثر ہے، جس کی تفصیلات ابھی عرض کی گئی، انا اعطینا کل کوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا، ہم نے آپ کو نہر کوثر دیا۔ لیکن لغت کے اعتبار سے کوثر کے معنی آتے ہیں زیادتی کے، خوبی کے، زیادتی کے، کثرت کے آتے ہیں۔ اس اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے دیکھتے ہوئے بعض مفسرین نے یہ بات کہی کہ یہاں پر صرف حوض کوثر مراد نہیں ہے، بلکہ حوض کوثر کے ساتھ ساتھ آپ کی عطا کی ہوئی ہر چیز میں کثرت مراد ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو ہر چیز میں زیادتی اور کثرت عطا کی۔ مثال کے طور پر آپ کو ہم نے علم دیا، تو آپ کو علم جتنا دیا گیا اتنا علم کسی کو نہیں دیا گیا۔ آپ کو اگر خوبصورتی دی گئی تو آپ کی جیسی خوبصورتی کسی کو نہیں دی گئی۔ آپ کو اگر صحت دی گئی تو آپ سے زیادہ کسی کو صحت نہیں دی گئی۔ آپ کو اگر نبوت دی گئی تو آپ کی جیسی نبوت کسی کو نہیں دی گئی۔ آپ کو اگر کمالات دیے گئے تو آپ کے جیسے کمالات کسی کو نہیں دیے گئے۔ یہ ہے زیادتی مراد ہے، کہ جو ملا آپ کو، دنیاوی چیز ہو، اخروی چیز ہو، مادی چیز ہو، روحانی چیز ہو، معنوی چیز ہو، جو کچھ خیر تھا، جو کچھ بھلائی تھی، ہر بھلائی میں آپ کے پاس کثرت ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، کہ ہم نے آپ کو کثیر مقدار میں، وافر مقدار میں ہر خیر عطا کیا۔ لہذا اگر آپ کی اولاد نرینہ زندہ نہیں رہتی، آپ کی اولاد نرینہ زندہ نہیں رہتی ہے، یہ تو ہماری حکمت و مصلحت ہے جس کی وجہ سے ہم اولاد نرینہ کو زندہ نہیں رکھ رہے، لیکن آپ کو ہم نے اس کے بدلے میں بہت کچھ دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس حقیقی اولاد نرینہ آپ کی نہیں رہ رہی، اگرچہ کہ حیات ہوئی، ایک قول کے مطابق 3 لڑکے، ایک قول کے مطابق 4 لڑکے آپ کے ہیں، لیکن یہ اولاد کی نعمت تو ہم نہیں دے رہے، لیکن اس نعمت کے مقابلے میں آپ کو بے شمار نعمتیں دے رہے ہیں۔ کہ قرآن جیسی نعمت آپ کو دی گئی کہ ایسا کلام پھر کسی کو نہیں دیا گیا، نہ اولین میں دیا گیا، نہ آخرت تک کسی کو دیا جا سکتا۔ نبوت ایسی دی گئی کہ آپ کے جیسی نبوت کسی کو نہیں، علم ایسا دیا گیا، خوبصورتی ایسی، کمال ایسا، صحت ایسی، شجاعت، بہادری، سخاوت ایسی، کہ یہ جو صفات بھی ہیں، وہ صفات میں بھی ایسے صفات آپ کو دیے گئے کہ پھر کسی اور کو ایسے صفات اور ایسے اخلاق نہیں دیے گئے۔ تو یہ مراد ہے یہاں پر انا اعطینا کل کوثر، کہ ہم نے آپ کو ہر خیر میں سے کثرت عطا کی اور زیادتی عطا فرمائی۔ لہٰذا آپ پریشان مت ہوئیے، اولاد نرینہ کے زندہ نہ رہنے سے آپ مغموم مت ہوئیے، اولاد نرینہ کے زندہ نہ رہنے سے آپ افسوس کرنے والے اور مایوس مت ہوئیے۔ اس سے خدائی نظام معلوم ہوا، اس سے خدائی نظام معلوم ہوا، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت سے محروم کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں کوئی دوسری نعمت عطا کر دیتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر ہوا کہ آپ کی اولاد نرینہ آپ کے لیے نہیں رہی، لیکن آپ کو دیگر جو چیزیں دی گئی وہ بہت انتہائی کمال کے ساتھ دی گئی اور کثرت کے ساتھ دی گئی۔ تو یہ خدائی نظام معلوم ہو رہا کہ کسی چیز کا نہ ملنا کبھی کبھی دوسری چیزوں کے ملنے کا سبب ہو جاتی ہے، جیسا کہ آپ کو اولاد نرینہ نہ ملنا آپ کے لیے بہت ساری دوسری چیزوں کے ملنے کا سبب ہو گئی۔
تو گویا سوچنے کے زاویے کے رخ کو بدلا گیا کہ آپ یہ مت دیکھیے کہ میرے کو اولاد نہیں مل رہی، اولاد نہیں رہی ہے، اولاد نہیں رہی، اولاد نہیں رہی، میری حقیقی اولاد نہیں رہی۔ آپ اس کا افسوس چھوڑ دیجیے، آپ کو جو ملا ہوا ہے وہ کس قدر ملا ہوا ہے اور کس قدر زیادہ ملا ہوا ہے وہ دیکھیے آپ۔ انا اعطیناک الکوثر، ہر چیز دی ہم نے اور ہر چیز میں آپ کو، ہر خیر خیر میں آپ کو بہت کچھ دے دیا۔ تو یہ ہمارا نظام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں میں جسمانی اعتبار سے کبھی کسی قسم کی کچھ کمزوری رہ جاتی، مثال کے طور پہ کوئی آدمی نابینا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے ان کا ذہن اور ان کا حافظہ ایسا رہتا ہے کہ ان کے حافظے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک چیز تو نہیں ہے ان کے پاس، لیکن دوسری چیز اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی دوسری چیزوں پر بھی آپ دیکھتے رہیے کہ کہیں سے اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز لے لیتے ہیں، محروم رکھتے ہیں، تو پھر دوسری چیزیں اور بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آپ کی اولاد نرینہ کیوں نہیں رہی؟ حکمتیں اور مصلحتیں اور راز اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں، لیکن ایک حکمت و مصلحت جو عموماً علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے اولاد نرینہ نرینی کی وجہ یہ ہے کہ امت فتنے میں نہ پڑ جائے، اس لیے کہ عام طور پر بڑے لوگوں کی اولاد سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ جب اولاد سے محبت ہوگی تو یہ تو خاتم النبیین کی اولاد ہو، تو اب ان سے محبت ہوگی اور محبت میں غلو، اور محبت میں غلو کے بعد پھر درجوں کا اور مراتب کا لحاظ نہیں کرتے۔ تو اس میں امکان تھا اس بات کا کہ نبی کی حقیقی اولاد نرینہ کی حیات کی صورت میں کسی قسم کا کوئی فتنہ نہ ہو جائے اور لوگ غلو نہ کرنے لگے۔ اس حکمت و مصلحت کے پیش نظر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد نرینہ سے، آپ کی اولاد نرینہ حیات نہ رہی۔ حقیقت میں اس کی حکمت و مصلحت اور اس کا راز اللہ ہی خوب جانتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ ایک ترجمہ یہ ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، تو پھر وہ پہلی تفسیر مراد ہوگی، یعنی حوض کوثر یا نہر کوثر، جس کی تفصیلات درج کی گئی۔ فصلی لربک، پس آپ اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیے، ونحر، اور قربانی دیجیے۔ یہ دو حکم دیے گئے۔ ابھی انعام کا ذکر ہوا، اس کے بعد دو حکم دیے جا رہے۔ مفسرین نے یہاں پہ ایک نقطہ لکھا، وہ نقطہ یہ لکھا کہ جب ہم نے آپ کو یہ بڑا خیر عطا کیا ہے تو اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے دو کام کریے، وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ اور یہی سبق سورہ قریش میں بھی ہے کہ جب ہم نے تم کو انعامات دیے، کہ انعامات یہ دیے کہ طویل سفر آسان ہوا، دوسرا یہ کہ امن دیے اور روزی دی ہم نے، لہٰذا اہل مکہ کو چاہیے کہ گھر کے پروردگار کی عبادت کرے۔ وہاں پر بھی انعامات الہیہ اور احسانات الہیہ کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ عبادت بجا لائیں، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصی ایک انعام اور احسان کو ذکر فرما کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتوں کا حکم دیا کہ جب ہم نے آپ کو یہ کار خیر عطا کیا تو بس آپ کے لیے شکرانہ یہ ہے، احسان شناسائی یہ ہے، آپ کے اس احسان کیے جانے والے انعام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے دو کام کریے، اس لیے کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کام کیا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر خیر عطا کیا، بس آپ ہمارے اس شکرانے میں آپ دو کام کریے۔ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ نماز پڑھیے سے کون سی نماز مراد ہے؟ مفسرین نے کہا کہ یہاں سے پانچوں نمازیں، فرض بھی پانچوں نمازیں مراد ہیں، اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پر چونکہ قربانی کے ساتھ نماز کا بیان آ رہا ہے، اس اعتبار سے یہاں پر نماز عید الاضحیٰ مراد ہے۔ نماز عید الاضحیٰ ادا کیجیے اور قربانی ادا کیجیے، نماز عید الاضحیٰ ادا کیجیے اور قربانی دیجیے۔ پھر ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ یہاں پر نماز کا حکم پہلے اور قربانی کا حکم بعد میں۔ اسی ترتیب سے ہم بھی کرتے ہیں کہ پہلے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں اور پھر قربانی ادا کرتے ہیں، جبکہ اس صورت کے نزول سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ پہلے آپ قربانی کرتے تھے اور پھر نماز پڑھتے تھے۔
لیکن جب یہ صورت نازل ہوئی تو پہلے آپ نماز پڑھنے لگے اور پھر قربانی دینے لگے، اس آیت کی ترتیب کی وجہ سے کہ اس آیت پہ پہلے نماز کا پھر قربانی کا ذکر آیا، اسی وجہ سے آپ نے بھی پہلے نماز کا معمول بنایا اور پھر قربانی کا معمول بنایا۔ پھر آخر میں فرمایا گیا ان شانئک هو الابتر، ان شانئک هو الابتر، جو دشمن یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے اور آپ کا مشن ختم ہو جائے اور آپ کی اولاد نرینہ نہ رہنے کی وجہ سے آپ کی ذریت ختم ہو جائے گی، نسل ختم ہو جائے گی اور مشن ختم ہو جائے گی، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان دشمنوں کی نسل ختم ہو جائے گی۔ ان شانیہ کا هو الابتر، شانی کا معنی آتے ہیں دشمن کے، ابتر کے معنی آتے ہیں قطع کے، کاٹنے کے، بے شک آپ کے دشمن وہ کٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور بات اس طرح پوری ہوئی کہ آج ابو جہل، ابو لہب، عاص بن وائل کی نسلیں اگرچہ کہ نسل حقیقی تھی، اولاد نرینہ تھی، لیکن باقی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو بشارت دی تھی حضور کو، وہ بات پوری ہوئی کہ آج ان کی نسلیں باقی نہیں۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ کی نسل نہیں چلی تو لہٰذا نسل نہیں رہے گی، لیکن آپ کی نسل چل رہی۔ وہ یہ اور بات ہے کہ اولاد نرینہ سے آپ کی نسل نہیں چلی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے آپ کی اولاد چلی، اور آج تک 1500 سال ہو گئے، اور پھر قیامت تک بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد، جن کو ہم سادات کہتے ہیں، وہ اولادیں آپ کی جاری ہیں، اور پورے عالم میں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، جہاں بھی جائیں آپ سادات ملیں گے، آپ کو سادات ملیں گے۔ تو آپ کا دشمن یہ سمجھتا ہے کہ آپ کی اولاد نرینہ نہ رہنے کی وجہ سے آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، ہم آپ کے دشمن کی نسل ختم کریں گے اور آپ کی نسل قیامت تک باقی رکھ کر بتائیں گے، اس طرح کہ آپ کے فاطمہ کے ذریعے آپ کی نسل ہم چلا رہے ہیں اور قیامت تک چلائیں گے، اس طرح آپ کا نام باقی رہے گا۔ ایک تو یہ ہے، اس صورت میں یہ تفسیر ہوگی جبکہ حقیقی اولاد مرا لی جائے، اور اگر مجازی اولاد مرا لی جائے تو مجازی اولاد یعنی آپ پر ایمان لانے والے لوگ، اس اعتبار سے تو آپ کی اس قدر نسل ہے، اس قدر ضروریت ہے آپ کی کہ اس کا کوئی شمار نہیں کر سکتے۔ اس طرح آپ نے، اللہ تعالیٰ نے حضور کی مجازی اولاد یعنی آپ کی امت کو، آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کو اس قدر کثرت عطا کی ہے کہ ہر جگہ آپ کا نام لینے والے لوگ موجود ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ اور کوئی قطاع ایسا نہیں ہے جہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ مجازی اولاد آپ کا نام نہیں لے رہی، مجازی اولاد آپ کا نام لے رہی ہے، اگرچہ کہ حقیقی اولاد سے آپ محروم رہے۔ لہذا نام باقی رکھنا ہمارے ذمے ہے، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کی اولاد حقیقی نہ رہی لیکن آپ کی مجازی اولاد کے ذریعے ہم آپ کا نام زندہ رکھتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں جاتا جہاں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جا رہا ہو، کہیں نہ کہیں اذان، کہیں نہ کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، کہیں اذان میں، کہیں اقامت میں، کہیں تحیات میں، کہیں درود میں، مستقل نام محمدی زندہ ہے، اور جبکہ دشمن کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ تو اس طرح ہم نے آپ کی مجازی اولاد تو اس قدر کثیر کر دی ہیں کہ ہر جگہ آپ کی مجازی اولاد آپ کا نام لیتے رہے گی، اور مجازی اولاد بھی اس قدر کثیر ہیں یعنی آپ پر ایمان لانے والے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں جنت میں جانے والوں کی 120 صفیں ہوں گی، جنت میں جانے والوں کی 120 صفیں ہوں گی، اور 120 میں سے 80 صف میری امت کے ہوں گے، 120 صف ہوں گے اور 120 صف میں سے 80 صف میری امت کے ہوں گے، اور یہ پوری کی پوری امت، یہ 80 صف آپ کی مجازی اولاد ہیں۔ لہٰذا یہ دشمن کا یہ سمجھنا کہ آپ کی حقیقی اولاد نہ رہنے کی وجہ سے آپ کا نام، آپ کا مشن، آپ کا نسب اور آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی حقیقی اولاد کے بجائے فاطمہ کے ذریعے آپ کی ہم حقیقی ضروریت اور نسل کو چلائیں گے اور آپ کا نام باقی رکھیں گے، اور مجازی اولاد کے ذریعے بھی ہم آپ کا نام باقی رکھیں گے اور آپ کا مشن اور پروگرام باقی رکھیں گے۔ ان نشانیہ کا هو الابتر، آپ کا دشمن ناکام و نامراد ہوگا۔ آپ تسلی میں رہیے، مشرکین کے اس طعنے سے، اس الزام سے آپ مغموم مت ہوئیے، دراصل اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تسلی کا سامان ہے۔
آپ کو ان کے اس الزام کی وجہ سے آپ کو تسلی دی گئی۔ اور چونکہ فطرتاً بے اولادی کا تانا آدمی کو سخت تکلیف پہنچاتا ہے۔ بے اولادی کا تانا، بے اولادی کا ذکر تانے کی شکل میں اگر ہو تو خاص طور پر اس سے آدمی سخت مغموم اور افسردہ ہو جاتا ہے۔ چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے قلبی اور دلی تکلیف پہنچی تھی ان کے اس الزام کی وجہ سے کہ آپ کی حقیقی اولاد نہ رہی، لہٰذا آپ ختم ہو جائیں گے، آپ کی نسل ختم ہو گئی، آپ کا نام ختم ہو جائے گا۔ تو اس دلی تکلیف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی تسلی کی، اور یہ صورت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دی کہ آپ پریشان مت ہوئیے، تسلی رکھیے، اگر ہم نے اولاد نرینہ نہیں دیا تو آپ کو بہت سارا خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کیا، بہت سارا خیر عطا کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو الزام دے رہے ہیں ہم ان کو ختم کریں گے، اور لیکن آپ کو باقی رکھیں گے۔ لیکن شکرانے میں آپ کو دو کام کرنے ہیں، نماز پڑھنے اور قربانی دینی۔ اس سے ہم امتیوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے کیا سبق ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، اولاد، حضور کی اولاد کا انتقال ہوا، حضور کی اولاد نہیں رہی، آپ کو تسلی دی گئی، آپ کو تشفی دی گئی، آپ کے لیے دو حکم دیے گئے۔ ہمارے لیے کیا پیغام؟ ہمارے لیے یہ پیغام ہے اس کے اندر کہ ہم کو بھی اگر کوئی چیز نہیں ملی تو سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی اور چیز مل رہی ہے اس کے بدلے میں، یا ملی ہوئی۔ یہ آدمی کا یہ سوچنے کا زاویہ یہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اگر یہ نہیں دیے تو یہ تو دیے ہوئے ہیں، یہ نہیں دیے ہوئے تو یہ تو دیے ہوئے ہیں۔ سوچ اور فکر کے زاویے کو اس طرح بدلنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی کرائے کے مکان میں، آدمی یہ سوچے کہ مجھے ذاتی مکان تو نہیں دیے ہوئے، مجھے ذاتی مکان تو نہیں ملا ہوا ہے، تو آدمی یہ سوچے کہ ٹھیک ہے مجھے ذاتی مکان تو نہیں ملا ہوا ہے، لیکن کرائے کا مکان تو ملا ہوا ہے، اور اس کرائے کے مکان کی ادائیگی کرنے کا انتظام تو میرے پاس موجود ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ ذاتی مکان بھی نہ ملتا اور کرائے کا بھی نہ ملتا، یا کرائے کا ملتا لیکن کرایہ ادا کرنے کا انتظام نہ ہوتا، تو پھر کیا ہوتا؟ اس طرح کا، اس طرح کی سوچ انا آتینا کل کوثر سے مل رہی ہے۔ ایک چیز نہ ملنا آپ کے دیگر چیزوں کے ملنے کا سبب ہے۔ اور دوسرا پیغام اس میں یہ ملا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے ساتھ خصوصی احسانات اور انعامات کا معاملہ ہو تو وہ نماز کا اہتمام زیادہ کرے اور قربانی کا اہتمام کرے، جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا حکم دیا گیا کہ ہم نے آپ کے ساتھ خصوصی کرم کا معاملہ کیا ہے، فضل کا معاملہ کیا ہے، آپ نماز کا اہتمام کیجیے اور قربانی کا اہتمام کیجیے۔ اس سے ہم کو یہ سبق مل رہا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ خصوصی نوازشیں ہوں، خصوصی احسانات ہوں، تو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام، شکرانوں کا اہتمام، قربانی کا اہتمام، اطعام طعام کا اہتمام۔ قربانی کا مطلب یہ کہ خالی عید الاضحیٰ میں قربانی کرنا نہیں، وقتاً فوقتاً حسب گنجائش قربانی، جانوروں کی قربانی دینا، نفلی قربانیوں کا اہتمام کرنا، اور لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اسی سے معلوم ہو رہا ہے ونحر میں کہ خصوصی احسانات والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرائض کے ساتھ ساتھ شکرانے والی نمازوں کا اہتمام کرے اور نفلی قربانیوں کا اہتمام کرے۔ غرض، خلاصہ عرض کر کے ہم آج کا درس ختم کریں گے، وہ یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دو خوشخبریاں دی اور دو حکم دیے، اور اس میں ہمارے لیے دو سبق ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم کو کسی چیز کا نہ ملنا ہو سکتا ہے کہ کسی اور چیز کے عطا کا سبب ہو، جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد نرینہ نہ ملنا دوسری چیزوں کے عطا کا سبب ہوا۔ اور دوسری یہ بات، دوسرا یہ سبق ملا کہ انعامات اور احسان کے بعد خصوصی طور پر نماز کے اہتمام اور قربانی کے عمل کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے ملنے والے ان اسباق کو ہماری زندگیوں میں عملی طور پر داخل فرمائے، اور قرآن و سنت کا صحیح شعور اور صحیح فہم نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ
کسی صاحب کسی خاتون کی طرف سے سوال آیا کل ہمارے پاس کہ اگر کوئی آیت سجدہ دل دل میں پڑھ لیں تو کیا سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے؟ دل دل میں پڑھ لینے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ سجدہ تلاوت کے واجب ہونے کے لیے آیت سجدہ کو آیت سجدہ کا تلفظ کرنا ضروری ہے۔ آیت سجدہ کا تلفظ کرنا ضروری ہے، اور تلفظ کا معیار یہ ہے، تلفظ کی حد یہ ہے کہ خود کو سنائی دے یا آزو بازو والے کو سنائی دے۔ اگر کسی کے ہونٹ ہلے آیت سجدہ میں، لیکن ہونٹ ہلنے کے بعد اس کو سنائی نہ دیا، خود اس کو ہونٹ ہلانے والے کو سنائی نہ دی آیت، تو پھر اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ تو آیت سجدہ کے بعد سجدہ تلاوت اسی صورت میں واجب ہوتا ہے جبکہ تلفظ ہو، اور تلفظ کی حد یہ ہے کہ آدمی کو خود کو سنائی دے، پڑھنے والے کو سنائی دے۔ تو دل میں پڑھ لینے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، یا صرف ہونٹ کے ہلنے سے بھی سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی دیگر حضرات کو کوئی مسائل ہو تو وہ گروپ میں بھیج دیں، انشاءاللہ حسب سہولت جوابات دے دیے جائیں گے۔ السلام علیکم۔